ہو رہا ہے میرا اور علی کا کمبائن، تو اس کے لیے یہ ہے، تو ابھی تو عارضی ہے وہ. تو فرینڈس میں پتہ کیا ہے آج کل کی نا روٹین جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ نا سخت ہو گئی ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا کچھ کرنے کے لیے. پہلے تو تھا کہ میں ٹائم نکال لیتی تھی اپنے ہیئر اسٹائلس کے لیے، نیل آرٹ کے لیے، اب تو وہ بھی نہیں ہے. تو فرینڈس کل کو نا ہم نا فریش ہونے کے لیے نا بابا کے ساتھ گئے تھے آؤٹنگ کے لیے. وہاں پر بیٹھ کر بڑے دنوں کے ساتھ نا بابا کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا، اور بابا نا اپنے پرانے زمانے کی باتیں بتا رہے تھے. بابا نا بہت اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، تو وہ بتا رہے تھے اور اپنے زمانے کی باتیں ایسی بتا رہے تھے کہ میں امپریس ہو رہی تھی، اور ان کی اس زمانے کو ہمارے ماڈرن ایج کے ساتھ وہ کمپیریزن کر رہے تھے. ان کی باتوں سے لگ رہا تھا، پر میں نے اس کے اندر سے جو کنکلوژن نکالا نا وہ یہ تھا کہ خود خوش ہونا سیکھیں اور اپنی خوشیوں کو دوسروں کے اوپر مت تھوپیں. مطلب یہ ذمہ داری کسی اور کو مت دے. یہ میں نے اندر سے پوائنٹ نکالا، جو اندر سے سارا میں نے ان کی باتوں کو نچوڑ کے پوائنٹ نکالنا وہ یہ تھا. اور میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ یہ ٹاپک، یہ سب سے اچھا ٹاپک ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں. تو اب میں بڑھتی ہوں اپنے ٹاپک کی طرف جو بابا نے مجھے رات کو بتایا اور اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. ٹاپک پتہ کیا تھا؟ ٹاپک یہی جو میں نے بتایا ہے. اور پتہ کیا ہے، پہلا زمانہ ہوتا تھا بڑا اچھا زمانہ ہوتا تھا. لوگ ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ہوتے تھے، غمی میں غمزدہ ہو جاتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے جذبات ہوتے تھے، احسان و قربانی کے جذبات ہوتے تھے. جیسے مما خاتم مدینہ میں کتنا زیادہ احسان و قربانی ہوا کہ انہوں نے اپنی بیویاں تک، ایک جس کے پاس 2 بیویاں تھیں اس نے ایک کو طلاق دے کے دوسرے وہ مہاجر اپنے بھائی کو دے دی، اس کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا. اتنی زیادہ احسان و قربانی ہوتی تھی. ماما بابا کے زمانے میں اتنی زیادہ ہوتی تھی احسان و قربانی، پر ہمارا زمانہ جو ہے نا جہاں پر لوگ ایک دوسرے کی نا غمی کے اندر خوش ہو جاتے ہیں اور خوشی کے اندر غمزدہ ہو جاتے ہیں. انہیں نہیں فرق پڑتا کہ آپ خوش ہیں، یا انہیں بس یہی فرق پڑتا ہے کہ ہمارے سامنے والا جو ہے نا وہ ہم سے دولت کے اندر اور ہم سے آگے نہ نکل جائے. وہ پازیٹیو جیلسی نہیں رہی، پازیٹیو جیلسی کو نیگیٹو جیلسی میں بدل دیا. پازیٹیو جیلسی یہ تھی کہ ایک دوسرے سے بس مطلب کسی ایبلٹی میں آگے بڑھنے کا تھا، اور نیگیٹو جیلسی وہ پازیٹیو جیلسی نیگیٹو جیلسی میں بدل گئی ہے کہ ایک دوسرے کو گرا کر آگے بڑھنے کا ہے. آج کل کا زمانہ یہ ہو گیا. آپ اپنے معاملات میں کسی اور کو انٹرفیئر نہ کروائیں، کیونکہ کوئی اور جو ہے نا وہ آپ کی لائف کے اندر، آپ کی باتوں کے اندر صرف اور صرف آپ کے جو پرسنل ایشوز کے اندر گھس کر آپ کی کمزوریاں تلاش کرتا ہے. وہ دیکھنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہے کہ آپ کس جگہ کے اوپر کمزور ہے، آپ کا ویک پوائنٹ تلاش کر کر آپ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کمزور کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. آپ اپنی نیچی معاملات میں، پرسنل ایشوز کے اندر کسی اور کو انٹرفیئر نہ ہونے دیں. کوئی دوسرا ہے نا اس کو اپنی لائف میں کبھی بھی انٹرفیئر نہ ہونے دیں. ہم کہتے ہیں نا ہمارے اپنے ہیں، ان کو بتا دیں گے یہ خوش ہوں گے، ہماری خوشی پہ غم ہوگا تو غمزدہ ہو جائیں گے. نہیں ہے، یہ وہ والے اپنے بھی نہیں رہے. یہ اپنے بھی بدل گئے ہیں، اپنے بھی نیگیٹو ہو گئے ہیں، اپنے بھی چاہتے ہیں، اپنے بھی حسد کرتے ہیں، اپنے بھی چاہتے ہیں کہ یہ لوگ آگے نہ بڑھیں، اپنے بھی چاہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کر لیا تو ہم کیوں پیچھے رہتے ہیں. اپنے دوسروں کو سکھاتے ہیں تو خود کیوں نہیں ایسے کرتے. اپنے جو ہوتے ہیں نا، اپنے تو بیگانوں سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں برے. اور پتہ کیا ہے، میں نا اس دن نا اسنیپ چیٹ دیکھ رہی تھی تو اس کے اوپر نا اتنا پوسٹ آئی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ حضرت علی نے، پھر کسی شخص نے حضرت علی سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے دوستی کا رشتہ کیوں بنایا. تو حضرت علی نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ دوستی کا رشتہ نہ بناتا تو پھر لوگوں کو کیسے پتا چلتا کہ اپنوں سے زیادہ عزیز بیگانے ہوتے ہیں، اپنوں سے زیادہ قدر کرنے والے ہوتے ہیں بیگانے. اپنے جو ہیں وہ تو مطلب پتھر سے پتھر دل ہو گئے ہیں. پتہ کیا ہے، کل کو نا ایک لڑکی کہتی کہ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں کرتا، کسی کی بھلائی چاہے تو وہ کرتا ہی نہیں آگے سے. پھر میں نے اسے سکھایا کہ تم نے آج تک کتنے لوگوں کی بھلائی کی ہے جو آج تمہاری بھلائی ملے گی. وہ پانی مانگ رہی تھی اور میں نے اسے کہا کہ تم نے اپنے ماضی کو دہرا کے دیکھو، تم نے اپنی ماضی میں کس کس کے ساتھ بھلائی کی ہے جو آج تم بھلائی مانگ رہی ہو دوسروں سے. پتہ کیا ہے، جیسا کرو گے نا ویسا بھی کرو گے. پر اپنے جو ہوتے ہیں، اپنے اور یہ جو بیگانے ہیں نا، آج کل کا جو زمانہ ہے نا وہ کمپیریزن کا زمانہ ہے. اپنے ساتھ دوسروں کا کمپیریزن کرنے کا، دوسروں کے ساتھ اپنا کمپیریزن کرنے کا زمانہ ہے.
یہ زمانہ بالکل پرانے زمانے کی طرح اچھا نہیں رہ گیا کہ ہم یہ پڑوسی ہے تو ہم جا کر اس کے گھر پہ بیٹھ جائیں، جا کر ہم اس کے ساتھ وہ چیزیں وغیرہ شیئر کریں، اپنی چیزیں نہیں ہیں مانگ لیں، چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں تو انہیں دے دیں، ان کے ساتھ باتیں وغیرہ شیئر کریں، اپنے گھر کی معاملات، اپنے گھر کی ساری رسپانسبلٹیز۔ یہ وہ زمانہ نہیں رہ گیا یہاں پر تو پڑوسی بھی ایک دوسرے سے جلتے ہیں، سامنے والا پڑوسی ہے وہ ہمارا برا چاہے گا، ہم میں اس کا برا چاہیں گے۔ ایسا زمانہ وہ بہت اچھا زمانہ تھا سچی میں۔ میرے پیرنٹس پہلے مجھے کہتے تھے کہ ہمارا زمانہ بہت اچھا زمانہ ہوتا تھا، میں کہتی تھی نہیں، ہمارا زمانہ بہت اچھا ہے کہ ہمارے پاس اتنی زیادہ ٹیکنالوجیز ہے، ہم اتنے زیادہ ایڈوانس ہیں، میں ایسے کہتی تھی۔ پر اب آ کر پتہ چلا جیسے جیسے بڑی ایج میں جا رہی ہوں پتہ چلا کہ وہ جو زمانہ بتاتے ہیں نا اور جس زمانے کی باتیں میں نے سنی تھی وہ زمانہ تو خوابوں کا پیرالل یونیورس تھا۔ وہ زمانہ پتہ کیا ہے، سائنس نے دنیا کے اندر انقلاب تو برپا کیا ہے پر لوگوں کے اندر اختلاف بھی برپا کر دیا۔ سائنس نے لوگوں کے اندر حسد اور پیدا کر دیا کہ اگر کسی کوئی صاحب حیثیت ہے وہ کوئی چیز لے لیتا ہے، جیسے میں صاحب حیثیت ہوں، میں موبائل لے لیتی ہوں، سب سے پہلا موبائل میں نے لیا، خرید لیا مارکیٹ میں جو آیا تھا۔ اب جو دوسرے ہوں گے وہ حسد کرنا شروع ہو جائیں گے، ایسے ہوگا نا، میں نے بائک لے لی دوسرے حسد کرنا شروع ہو جائیں گے، ایسے ہوتا ہے۔ سائنس نے لوگوں کے اندر اختلاف اور حسد بھی برپا کر دیا تھا کہ خوشیاں بانٹنے سے نا بڑھتی تھی، پر اس زمانے میں خوشیاں بانٹنے سے نا بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، حسد ہو جاتا ہے، جیلس ہوتے ہیں لوگ، کیونکہ نظر از سو ریئل، نظر جو ہے وہ لگا دیتے ہیں لوگ، اور نظر لگتی بھی ہے اور بہت ہی زیادہ لگ جاتی ہے۔ پہلے زمانے کی باتیں میرے پیرنٹس بتاتے ہیں نا تو میں بڑی خوش ہوتی ہوں، جبکہ پہلے میں کہتی تھی کہ نہیں یار یہ کون سا زمانہ تھا، اتنا روکھا سوکھا زمانہ، نہ انٹرنیٹ نہ پنکھا نہ کچھ، پر وہ زمانہ بڑا ہی کمال کا تھا، پیرالل یونیورس تھا وہ زمانہ۔ تو آج کا میرا یہی ٹاپک تھا، امید آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ آپ سب اپنے معاملات کے اندر نا، اپنے پرسنل ایشوز کے اندر کسی کو مت دیں، کوئی ہے نا آپ کا تو اس کو بس اتنا دور رکھے اپنے پاس، اتنا مت آنے دیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، یہ میری فرینڈ ہے، یہ میری بیسٹ فرینڈ فار ایور ہے، یہ سب ہمارے ایک جیسے ہی ہیں، کوئی بھی ایسا مطلب اس فرینڈ کے ساتھ بھی ہم اتنا ہی فرینک ہوتے ہیں، نوٹ کریے گا، بیسٹ فرینڈ کے ساتھ بھی اتنا ہی فرینک، کلاس فیلو کے ساتھ بھی اتنا ہی فرینک ہوتے ہیں، اور بیسٹ فرینڈ فار ایور کے ساتھ بھی اتنا ہی فرینک۔ تو پھر ہم کیوں اس طرح لفظوں کے اندر ان کا کمپیریزن کرتے ہیں؟ ویسے بھی یہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا بیسٹ فرینڈ وغیرہ، یہ سب نا، یہ جو دوستی کا رشتہ ہے نا، یہ دوستی برباد کرتی ہے۔ یہ دوست بھی ہماری خامیاں ڈھونڈتے ہیں تاکہ ہمیں گرا سکیں۔ آج کا میرا یہی ٹاپک تھا، آپ سب کو امید ہے سمجھ آیا ہوگا۔ آپ سب اپنی خوشیاں مت بانٹیں کسی کے ساتھ، کچھ چھپا کر رکھیں، ایسے چھپائیں جیسے کہ کوئی غلاف دینا ہوتا ہے۔ تو آج کا میرا یہ ٹاپک تھا، آپ سب ضرور دیکھیے گا میرے بلاگس کو۔ تو اللہ حافظ۔